أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اور نہ قریب جاؤ یتیموں کے مال کے مگر وہ شخص جو اچھائی چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں جوانی کو۔ پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف میں ڈالتے کسی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب تم کہو تو انصاف کی بات کہو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اسی کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بے شک یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اور راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں دور کر دے گا اس کے راستے سے۔ اس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ 10 آیتیں ہیں، 10 احکامات ہیں جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ 10 احکامات وہ ہیں جو اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کو اس کا حکم دیا۔ تورات میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا۔ ان میں سے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، اور بے حیائی اور برے کاموں کو اختیار نہ کرنا، نہ کھلے ہوئے نہ چھپے ہوئے، نہ حق کسی انسان کو قتل نہ کرنا، یہ چیزیں اللہ پاک نے ذکر کی ہیں۔ آج کی آیتوں میں اللہ پاک نے یتیموں کے مال کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جائیں۔ قرآن پاک میں دوسرے پارے میں ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یتیموں کے مال کے بارے میں بہت سخت حکم دیا۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق ناجائز طور پر ظلم اور زیادتی سے کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر بہت ڈرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت چونکہ جہاد کا زمانہ تھا، بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے، اپنے بچے چھوڑ جاتے، تو پھر صحابہ کرام ان بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لیتے اور ان کے مال کی دیکھ بھال کرتے۔ اب جب یہ آیتیں اتریں تو بعض صحابہ کرام جو یتیموں کے مال کے محافظ تھے وہ غریب ہوتے، ان میں اتنی وسعت اور گنجائش نہ ہوتی کہ اپنے مال سے یتیم پر خرچ کریں، اتنی وسعت نہ ہوتی۔ اب اگر وہ یتیم کے مال سے الگ سالن بنائیں، الگ روٹی بنائیں تو اس میں کبھی کم کبھی زیادہ، اس وقت ایسا زمانہ تو نہیں تھا کہ رکھ دیا تو 5 دن پڑا ہوا ہے، بچ گیا تو وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر
اپنے مال میں بناتے ہیں، اپنے مال میں اس کو ملا کے پکاتے ہیں، تو ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا مال ہم ناجائز طور پر کھا لیں، تو اللہ پاک حضور سے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، مشکل اور مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے، تمہاری نیتوں پر ہے، تم اپنی طرف سے اس بات کی پوری کوشش رکھو کہ یتیموں کا مال ناجائز طور پر جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کی پوری حفاظت کرو۔ باقی ضرورت کے درجے میں اگر آپ کھا پی بھی لیتے ہیں، یعنی ایک ہی ہنڈیا بناتے ہیں، ایک ہی جگہ آٹا گوندتے ہیں، اس میں اگر تھوڑا بہت تمہارا ادھر یا ادھر سے تمہاری طرف آ بھی جائے گا تو اس کو اللہ نے تم سے معاف کر دیا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو تجارت پر لگاؤ تاکہ ان کا مال جو ہے وہ پڑا ضائع نہ ہو۔ پتہ چلے کہ بھئی یتیم کھا رہا ہے اور ان کا مال 5 سال 6 سال 8 سال جب تک وہ بڑا ہوا مال ختم ہو گیا، کھا پی کے ختم ہو گیا، تو فرمایا اس کو کہیں ایسی تجارت پہ لگاؤ جس میں 4 آنے آئیں اور اس کے مال میں بہتری ہو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یتیم جب تک سمجھ بوجھ نہ حاصل کر لے اس وقت تک ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنا مال ضائع کر بیٹھیں۔ اب سمجھ بوجھ کتنی ہے تو فرمایا جب جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں اور نفع نقصان کو سمجھنے لگیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ لیکن اگر کوئی یتیم ایسا ہے جو کمزور ہے ذہناً دماغی طور پر، جوان تو ہو گیا لیکن ابھی پورے طور پر اپنے مال کو سنبھال نہیں سکتا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 25 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، الا یہ کہ اگر کوئی یتیم مجنوں ہے، دیوانہ ہے، پھر اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ اس کے مال حفاظت سے رکھا جائے اور اس پر خرچ کرتے رہیں۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے، میں اپنے دل کو سخت پاتا ہوں، نرمی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نرم کر دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آدمی شفقت اور محبت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی ہی نیکیاں اسے عطا فرمائیں گے۔ یتیم کہتے ہیں ایسے نابالغ بچے کو جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ جائے، لیکن جب وہ بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اب وہ یتیم نہیں رہا، وہ یتیم نابالغ کی حد تک ہے، بالغ ہونے کے بعد اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ تو فرمایا کہ بھئی یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ناجائز ناحق ان کا مال نہ کھاؤ۔ اور پھر ایک حکم یہ دیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں جو ہے انصاف سے کام لو۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وزن اور ایک ہوتا ہے پیمائش۔ جیسے دودھ ہم آج کل پیمائش سے بیچتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک برتن متعین کیا ہوا ہے، اس برتن سے بھی یہ کلو کا برتن ہے، یہ 2 کلو کا برتن ہے، اس سے یہ پیمائش ہے۔ اور ایک ہے وزن کرنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں انصاف سے کام لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ وزن کرنے والے مخصوص لوگ ہوتے تھے، ہر ایک کے پاس وہ
تکڑی اور وہ چیز وزن کرنے والا وہ چیز نہیں ہوتی تھی، کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، اس کے پاس جا کر کے لوگ وزن کرا لیا کرتے تھے۔ تو اس کو بھی فرمایا کہ بھی آپ وزن جو کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب وزن کریں تو جھکتا ہوا کریں، یعنی تھوڑا سا جھکتا ہو، یعنی تھوڑا سا زیادہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین حق لٹانے والا وہ ہے جو بہتر لٹائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے غالباً قرض لیا تھا، تو اس کا قرض واپس لٹانا تھا۔ اب قرض واپس لٹانے کے لیے نقد روپے پیسے تو نہیں تھے، تو اونٹ اس کو لٹانا تھا۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، جو اونٹ ہم اس کو لٹانا چاہتے ہیں وہ تو کہیں اچھا ہے، جو ہم نے اس سے قرض لیا ہے آپ نے اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قرض کو اچھے طریقے سے لٹاؤں، یعنی 2 پیسے زائد چلے جائیں، کم نہ ہوں۔ تو فرمایا ماپ تول میں انصاف کریں۔ پہلی امت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی، اور اس کو تطفیف بھی کہتے ہیں، کمی زیادتی کرنے کو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ جو اللہ پاک نے یہ سورت 30ویں پارے میں نازل فرمائی، اس کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ تطفیف جو ہے اس کا تعلق صرف ناپ تول کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق جتنی بھی چیزیں ہیں دوسرے کے حق سے متعلق ان سب سے ہیں۔ مثلا ایک آدمی وہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، صحیح سے رکوع، قومہ، سجدہ، قیام نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا یہ تطفیف کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر رہا ہے، اس کو حکم ہے پورا پورا کرنا، یہ اس میں کمی کر رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ بھئی تطفیف دوسرے کے حق میں کمی کرنا۔ اب یہ دوسرے کا حق، اگر کوئی مزدور جو ہے اس کے ساتھ اجرت تو طے کر لیتا ہے کہ اتنے پیسے دوں گا، لیکن جب کام کروا لیا اب کہتا ہے کہ نہیں تو نے تو کام صحیح نہیں کیا، لہٰذا میں تمہیں 500 کی بجائے 300 دوں گا، 400 دوں گا، یہ زیادتی۔ یا اسی طرح کسی مزدور نے کسی کے ساتھ طے کیا کہ میں آپ کا کام کروں گا، اور اس نے کام میں ڈنڈی ماری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو فرمائے اس نے بھی تطفیف کی۔ اسی طرح دفتر میں ٹائم ہے ہمارا صبح 9 سے 5 بجے تک، اور ہم پہنچتے ہیں وہاں 10 بجے اور چھٹی کر لیتے ہیں 4 بجے، یہ 4:30، تو یہ بھی تطفیف ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لینے میں کمی برداشت کر لے، یعنی ایک بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب تولیں گے تو کوشش کریں گے کہ جھکتا ہوا نہ جائے، تھوڑا ہی ہو، وہ کہیں گے چلو کوئی بات، اور دینے میں کہیں گے زیادہ لیں۔ تو فرمایا کہ جو اس معاملے میں نرمی کرتا ہے تو وہ بہت اونچے، آپ نے ارشاد فرمایا اس میں نرمی کرو، یعنی ایک تو بھاؤ تاؤ میں بہت ہی زیادہ ضد بحث نہ کرو، بہت ہی زیادہ ضد بحث نہ کرو کہ اتنا نہیں اتنا کر دو، اتنا نہیں اتنا نہیں، فرمایا ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اور ساتھ ہی فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، اعتدال سے کام لیں، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب کوئی بات کرو، کہیں گواہی دینے کا مرحلہ آئے، موقع آئے، تو انصاف کی بات کرو، خدا لگتی بات کرو، یعنی دیانتداری کی بات کرو، اگرچہ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، فرمایا کہ اگرچہ وہ بات تمہاری اپنی ذات کے خلاف جا رہی ہو، والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کے خلاف بھی جا رہی ہو، اس کی پرواہ نہ کرو، لیکن بات انصاف کی کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا انصاف کیا ہے؟ فرمایا اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا، یعنی جب اپنا معاملہ آئے تو اس وقت انصاف کو اختیار کرنا۔ قاضی شریح جو ہے ان کا یہ بیٹے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو بیٹے نے ایک دفعہ رات میں اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میرا فلاں کے ساتھ بھی معاملہ ہے، تو میں آپ کے سامنے نوعیت بیان کر دیتا ہوں، تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے میرے حق میں جائے گا اور مجھے کامیابی ہوگی تو پھر مجھے بتا دیں، تو میں کل آپ کی عدالت میں مقدمہ لگا دوں گا، نہیں تو میں آپ کے پاس مقدمہ ہی نہیں لے کے جاتا۔ تو حضرت انہوں نے سننے کے بعد کہا ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کل میری عدالت میں مقدمہ لگائیں۔ تو بیٹا بہت مطمئن ہو گیا، اس نے والد صاحب کی عدالت میں ان کے پاس مقدمہ لے آیا۔ تو قاضی شریح نے بیٹے کو بھی سامنے کھڑا کیا اور فریق مخالف کو بھی سامنے کھڑا کیا۔ دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ فریق مخالف کے حق میں دیا، بیٹے کے حق میں نہیں دیا۔ اب بیٹا جو ہے اس کا منہ لٹک گیا اور شرمندہ بھی ہوا اور بہت غصے سے لال پیلا۔ رات کو شام کو جب قاضی شریح گھر پہنچے تو بیٹے نے کہا ابا جان رات اگر میں نے آپ سے مشورہ نہ کیا ہوتا تو پھر تو ایک بات تھی، جب میں نے آپ سے مشورہ کر لیا، ساری نوعیت بیان کر دی، تو پھر اگر آپ سمجھتے تھے کہ فیصلہ میرے خلاف جانا ہے تو رات ہی مجھے کہہ دیتے تاکہ میں آپ کے پاس مقدمہ ہی نہ لگاتا۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ بیٹا دیکھو، جب آپ نے رات مشورہ کیا تھا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ حق تمہارا نہیں ہے، یہ حق فریق مخالف کا ہے، لیکن بیٹا تم مجھے عزیز ہو، اللہ عزیز تر ہیں، تم مجھے عزیز ہو، اللہ عزیز تر ہیں، اللہ تم سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں تمہاری وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے کارناموں سے، عدل و انصاف سے ہماری تاریخ روشن ہے اور ہمارا ماضی روشن ہے۔ لوگ جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے فیصلوں اور عدل و انصاف کو دیکھتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی سے جھگڑا ہوا زرہ کے بارے میں۔ یہودی کہہ رہا ہے زرہ میری ہے چونکہ میرے قبضے میں ہے، حضرت علی فرمانے ہیں زرہ میری ہے۔ تو قاضی شریح کے پاس جب فیصلہ گیا تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ کوئی گواہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا حسن اور غلام۔ فرمایا دونوں کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ کہا کہ حسن کی گواہی قبول نہیں کرو گے کیا؟ کہا ہاں حسن بہت قابل احترام ہیں، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں ہم قبول نہیں کریں گے، کوئی اور گواہ لاؤ۔ کہا اور تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت امیر المؤمنین تھے، اس وقت خلیفہ تھے۔ یہودی نے جب یہ دیکھا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بال برابر بھی کوئی شکن نہیں آئی، کوئی ناگواری نہیں ہوئی، خوش دلی سے کہ قاضی نے فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہیں کلمہ پڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو غالب کیے ہوئے ہے، اور فرمایا کہ زرہ واقعی آپ کی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عدل و انصاف کتنا ہے۔ الحمدللہ جو عدل و انصاف آپ کے بارے میں سنا وہ پورا پایا، تو وہ یہودی فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عدل و انصاف پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔